ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ حضرات محترم، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ اگر یہ اللہ سے عہد نہ کرتے تو اللہ ان کے اوپر پہاڑ کو گرا کے انہیں ختم کر دیتے۔ تو اللہ نے جس طرح آپ یہ اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ جب وہ کوئی نہ مان رہا ہو تو سر پہ ڈانگ رکھ کے سمجھاتے ہیں نا، اس طرح اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرو گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، عہد کیا تھا، اسے توڑ دیا، اسے پورا نہ کیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اپنے نبیوں کو تک کو قتل کر دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دو شخص دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ایک وہ بدترین شخص ہے جس نے نعوذ باللہ کسی نبی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ بدترین مقتول ہے جسے کسی نبی نے قتل کیا۔ کائنات میں اس سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہود میں ایسے بدبخت یا بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے نبیوں کو ناجائز بغیر حق کے قتل کیا۔ اور جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل اس معاملے میں پردے میں ہیں، یعنی پردے کے پیچھے جس طرح کسی چیز کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح ہمارے دلوں کو تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں دل پردے میں نہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اس میں بہت تھوڑے لوگ۔ اور یہودیوں پہ یہ پھٹکار اور لعنت ہے اللہ کی کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، وگرنہ یہ بدبخت سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ کفر اور ان کا یہ کہنا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی، علی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ حالانکہ انہیں اس بات کا علم تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک لمبا عرصہ، بعض مفسرین لگتے ہیں 30 سال تک زندگی گزاری۔ ہر شخص مریم علیہ السلام کے متعلق سمجھتا تھا یہ ایک پاک باز عورت ہے، اور بیت المقدس کے جو رکھوالے ہیں ان میں ایک یہ بھی خاتون ہے، اور اس کی پاکیزگی اور طہارت، نیکی اور تقوی، اللہ کی عبادت، یہ ساری چیزیں مسلم تھی۔
جب اللہ نے ایک معجزاتی طور پر انہیں بیٹا عطا کیا اور جب وہ بیٹا ہوا تو انہوں نے یہ بہتان لگایا، تو اللہ نے اس بیٹے کی زبان سے اپنی ماں کی طہارت کی شہادت دلوائی۔ جب انہوں نے کہا تم ہارون کی بہن تھی، تم نے یہ کیا کیا ایسا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اور مذاق کرنے لگے، یہ پیدا ہوتے ہی بچہ بولے گا کیسے؟ تو وہ پیدا ہونے والا بچہ بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا، اور کوئی نبی نعوذ باللہ من ذالک ان کے متعلق یہ سوچنا، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے کہ نبی کے متعلق کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ ناجائز ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے جب یہ بھی گواہی دے دی کہ قال انی عبد اللہ، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک بچہ جو ابھی چند لمحے پہلے پیدا ہوا ہے، وہ زبان سے بول کے اپنی ماں کی پاکیزگی کی شہادت دے رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنے لعنتی اور بدبخت تھے کہ وہ نہیں پھر تسلیم کر رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، ان کا یہ کفر، ان کی یہ وَقَوْلِهِمْ، اور یہ کہنا عَلَى مَرْيَمَ، اوپر مریم کے، بہتانا عظیما، یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول انہیں مانتے تو نہیں تھے، مذاق سے دیکھو جی اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا، یعنی قتل کر کے شرمندہ ہونے کے بجائے اس بات پہ فخر کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن ولیکن شبہ لہم، ان کی شبیہ ان کے لیے آ گئی۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب یہ بدبخت ان کے خلاف بادشاہ کو بھی ابھارا، خود بھی انہوں نے محاصرہ کیا جس مکان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ 13 حواری تھے۔ آپ نے ان سب سے کہا کہ کون ہے جو میری شبیہ اللہ اسے بنا دے، وہ میری جگہ پہ سولی چڑھ جائے تو اللہ رب العزت جنت کے اندر میرا اسے ساتھ دیں گے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے پھر کہا کہ بعض اوقات جذباتی بات ہوتی ہے، وقت آنے پہ انسان ایسا نہیں کر پاتا۔ دوبارہ کہا کون ہے جو میرے لیے یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہی نوجوان اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چھت کو پھاڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، اور اس نوجوان کی شکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی۔ یہود نے اپنی طرف سے اس نوجوان کو مصلوب کر دیا، لیکن شک میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بظاہر تو اس کی شکل ان جیسی ملتی تھی، لیکن یہ ایسا ہے نہیں تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، یعنی یہ اللہ نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا، اور وہ اسی طرح شک میں مبتلا، کوئی کہتا ہم نے قتل کر دیا، کوئی کہتا ہے نہیں کیا، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس طرح انہیں کیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ اختلاف کرنے لگے اس میں کہ شک میں پڑ گئے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ،
ان کے پاس اس کا صحیح علم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا، الا اتباع الظن، کہ وہ بس گمان کے پیچھے ہی لگے ہوئے تھے۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ کہتے ہیں یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اب عیسائیوں کے بھی اس معاملے میں کئی گروہ بن گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان میں سے ایک گروہ آج بھی یہ بات کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ زندہ اٹھا لی گئی اور آپ کے جسم اطہر کو مصلوب کر دیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، ان کے جسم اور روح کو مصلوب کیا گیا، 3 دن کے بعد وہ پھر زندہ ہوئے اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ ساری بدگمانیاں اپنے پاس سے بنائی اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جسم اور روح کے ساتھ انہیں اٹھا لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس بات کی خبر دی۔ حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا، امام مصلی پہ ہوگا، اور یہ دمشق کی مشرقی جانب جو سفید مسجد جس کا سفید مینارہ ہے وہاں سے یہ اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت، اور کہتے ہیں ان کے سیاہ گنگرالے بال ہوں گے، اور ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں، اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہر ایماندار آدمی انہیں پہچان لے گا۔ امام مصلی سے ہٹنے کی کوشش کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی امامت کروائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی اثناء میں شور مچے گا، دجال آ گیا۔ یہ دجال یہود میں سے ہوگا، اور کہتے ہیں کہ 12,000 یا کتنے ہزار جو ہے یہ اصفہان کے یہودی، 70,000 یہودی اس کے ساتھ دیتے ہوئے دنیا میں تباہی پھیلائیں گے۔ اور گزشتہ چند سال پہلے ایران کے اس شہر اصفہان کے اندر جو یہود رہتے ہیں، انہوں نے جب اپنی مردم شماری کر رہے ہیں، جب ان کے بندے 70,000 ہو گئے تھے تو کہنے لگے اب ہمارا دجال نکلنے والا ہے، یعنی انہیں رسول اللہ کی بات کا اتنا یقین ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کے پیچھے جائیں گے، تو باب لد یہ فلسطین بیت المقدس سے آگے جا کے ایک جگہ ہے جہاں آج وہاں ان کا اسرائیل کا ایک فضائی اڈا بنا ہوا ہے جسے لڈن کہتے ہیں، وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ وہاں انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اور واقعتاً ان کے دل کے اندر پرفیکٹ ہے کہ اسی باب لد پہ آ کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اپنے برچے کا خون دکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کریں تو جب سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ اس طرح گل گل کے مر جائے گا جس طرح نمک کے اندر پانی کے اندر نمک کی ڈلی ڈالو تو وہ گل کے ختم ہو جاتی ہے، اس طرح دجال مر جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اس وقت دنیا کے جتنے یہودی، عیسائی، اہل کتاب، کافر، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دنیا پہ ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی، وہ ہے یاجوج ماجوج۔ یہ دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں گے، لوگوں کو ہر مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہ پناہ لے کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت گائے کا ایک سر کھانے کے لیے اتنا مہنگا ہوگا کہ سونے کے برابر بھی اس کی قیمت دے دی جائے تو وہ کم ہے۔ اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت تو نہیں رکھتے، تو ہی انہیں پکڑ۔ تو اللہ رب العزت انہیں ایک بیماری میں مبتلا کرے گا کہ ان کے گردن پہ ایک
گڑ نکلے گا، پھنسی ہوگی جو ان کی موت کا سبب بن جائے گا۔ پھر دنیا کے اندر ہر طرف ان کی لاشیں بکھری ہوں گی کہ ایک بالشت کے برابر بھی زمین پہ جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں جو یاجوج ماجوج کی لاشیں نہ پڑی ہوں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ یہ انسانیت پہ اور بڑی مصیبت ہے، اے اللہ اس مصیبت سے بھی ہمیں نجات دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ایک بہت بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسے ہوں گی، وہ اپنے پنجوں اور چونچوں میں ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا اس دنیا سے لے جا کے کہیں اور پھینک دیں گے۔ تو اس وقت دنیا صاف ہو جائے گی اور پھر اللہ ایک بارش برسائے گا اور دنیا پھر اس دنیا کے اندر اللہ اپنی برکتوں کے اتنے نزول کرے گا کہ ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے بہت ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے علاقے کے لیے بہت ہو جائے گا، اور ایک انار بہت سے لوگوں کی خوراک کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنے سارے خزانوں کو اگل دے گی۔ اللہ رب العزت پھر اس وقت ایسی یعنی برکتیں زمین پہ کبھی نہیں ہوں گی جیسی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ ایک ہوا چلائے گا، ہر صاحب ایمان فوت ہو جائے گا، دنیا میں بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ تو آج بھی میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ یہود جس طرح بہتان طرازی کرتے تھے، آج امت اسلام کے اندر بھی ایسی بات پیدا ہو گئی ہے کہ صرف سیاسی یا مذہبی اختلاف کی وجہ سے ایسے بہتان لگائے جاتے ہیں دوسروں پہ کہ جبکہ انسان کو احساس نہیں، بہتان طرازی کی وجہ سے انسان لعنتی بن جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی انسان پہ الزام لگاتا ہے جبکہ وہ گناہ اس میں نہیں ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت برساتا ہے۔ اللہ ایسی قباحت، ایسی خباثت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا جو آج امت اسلام کے اندر بھی بعض بد نصیب لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو سمجھ نصیب فرمائے کہ ایسا کر کے انسان اللہ کے ہاں اپنے خلاف ایک چارج شیٹ بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہود کے طریقے پہ ہمیشہ ہمیں دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔